اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہوں اور خوشگن ہوں، دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے منافی ہوں اور ناگوار ہوں۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ختم ہونے پہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے، دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اور بھکاری کون ہوتا ہے؟ وہ جو مانگے جو صدا دے، جو تقاضا کرے۔ اور شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ جو دے عطا کرے لٹاتا جائے۔ بس جس راہ سے بھی گزرو بادشاہوں کی طرح گزرو، شہنشاہوں کی طرح گزرو، دیتے جاؤ دیتے جاؤ، غرض و غایت کے بغیر، شرط و شرائط کے بغیر۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر طرز کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں اور صحت مند ارواح شکر کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔
ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔